للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدقت یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی احترام کے لائق مولانا عطاء اللہ محمدی صاحب، مولانا عابد الہی صاحب، میاں محمد ایوب صاحب اور دیگر علماء کرام جو تشریف رکھتے ہیں، آج کا یہ پروگرام اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر انتظام ہے اور صدارت مولانا نصر اللہ خان بھٹی صاحب کی تھی۔ اب وہ بہت بزرگ ہو چکے ہیں اور بیمار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور ایمان کی زندگی عطا فرمائے۔ ان کے بعد اب جماعت کے جو سب سے بڑے بزرگ وہ مولانا عطاء اللہ محمدی صاحب ہیں، میرے سینئر ہیں اور ہماری جماعت کے نامور عالم دین ہیں، سرمایہ اہل حدیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی اور امن و عافیت عطا فرمائے۔ اگر میں کسی لفظ کی غلطی مجھ سے ہو جائے تو ایک تو میں پیشگی معذرت چاہوں گا اور مولانا عطاء اللہ محمدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ میری اصلاح کرتے رہیں۔ مجھ سے پہلے بڑے عالمانہ فاضلانہ انداز میں مولانا عطاء اللہ محمدی صاحب اپنا بیان فرما رہے تھے۔ بات ہی سمجھ آندی ہے، پہلے مینوں سمجھ نہیں سی آندی، ہن تانوں سمجھ نہیں آندی۔ گزارش یہ ہے، میں آپ کا آدھے گھنٹے سے زیادہ 1 منٹ بھی نہیں لوں گا۔ موسم گرم و سخت ہے، جیسا کہ شیخ صاحب بتا رہے تھے، اتنی گرمی میں یہ پروگرام رکھنے کا مقصد 7 ستمبر کی یاد ہے، ورنہ یہ پروگرام سردی میں ہوتا یا درمیانے موسم میں ہوتا تو شاید سننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی اور یہ گرمی کا موسم ہم اس سے بچ جاتے۔ تو یہ بڑی سعادت ہے، اور میں تو کہوں گا میاں ایوب صاحب سے اور محمدی صاحب سے کہ ہر سال یہ پروگرام 7 ستمبر کو ہو اور بھرپور، اور تمام علماء کرام اس میں شہر کے موجود ہوں، اور اہل حدیث یوتھ فورس اس کے لیے محنت کرے، علماء بھی محنت کریں، اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے سٹیج سے ایک بہت بڑی مضبوط آواز ہو ختم نبوت کے عنوان پر۔ تو اس کے لیے کوشش کریں گے کہ آئندہ سال یہ ماحول بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ سال تک صحت اور سلامتی دے، تو یہ میری ایک تجویز ہے اگر اس پہ عمل ہو جائے۔ گزارش یہ ہے، اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ نبی کو جب دنیا میں بھیجتا ہے، کسی نبی کو بھی، تو اس کا دائرہ کار متعین ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا میدان مقرر کر دیا جاتا ہے۔ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیں کہ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، متعین کر دیا کہ مدین کے لوگوں کو دعوت دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، صرف مدین کے لوگوں کو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف اللہ نے ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ،
اور قوم سمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی ان کا دائرہ متعین کر دیا کہ صرف قوم عاد کے نبی ہود ہیں اور صرف قوم سمود کے نبی حضرت صالح ہیں اور صرف مدین والوں کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اور جتنے بھی نبی آئے نا ان کے علاقے مقرر تھے اور ان کی دعوت کا میدان مقرر تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کی ذات نے فرمایا میرے حبیب کہہ دو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں پوری انسانیت کا نبی بن کے آیا، میں پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے آیا، ہر کالے کے لیے، ہر گورے کے لیے، اجمی کے لیے، عربی کے لیے، افریقی کے لیے، میں پوری انسانیت کا نبی ہوں۔ میرا دائرہ کار متعین نہیں ہے کہ تم عرب میں کام کرو، عجم میں کام کرو، نہیں۔ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھوڑ دیا۔ آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کا چہرہ مبارک دھونے لگی اور رونے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کو وسعت کب ملے گی؟ یہ دکھوں کا زمانہ کب جائے گا؟ یہ پریشانیوں کا زمانہ کب جائے گا؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ تیرے باپ کی آواز دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچے گی۔ دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں تیرے باپ کی آواز اللہ ضرور پہنچائے گا۔ پھر وقت آیا کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یورپ کے کلیساؤں میں، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اور دنیا کے ہر کونے میں یہ بات پہنچی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذان کی آواز پوری دنیا میں ہے۔ اور دوسری وجہ اللہ نبی بھیجتے کہ ایک نبی دنیا میں آتا اور اس کی شریعت میں، اس کی کتاب میں، اس کے صحیفے میں جو صحیفہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا، جو کتاب اللہ کی طرف سے اترتی، مثلا انجیل، تورات، زبور، دیگر صحائف اترتے، تو ان نبیوں کے جانے کے بعد ان کے جانشین یا ان کے علماء اللہ کی آیتوں کو بیچتے اور اس میں تغیر کر دیتے، اپنی مرضی سے فتوے دیتے، تو اللہ کی ذات پھر دوسرے نبی کو بھیجتے جو اس کتاب کی تجدید کرتے اور اس شریعت کی تجدید کرتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ پر پیغام ہدایت اترا قرآن کی صورت میں، تو اس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے میرے حبیب تم فکر نہ کرو، جس کتاب ہدایت کو میں نے اتارا ہے قیامت تک اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ تیرے اس پیغام ہدایت کو کوئی بدل نہیں سکے گا، حالات جیسے بھی ہوں۔ مسلمانوں کے حالات دنیا میں بڑے بدلے، بالخصوص ابتدائی زمانے میں۔ آپ دیکھ لیں 40 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور 35 ہجری میں امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کتنی جنگیں ہوئی، کتنی رسا کشی ہوئی، کیا کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن قرآن پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ عباسیوں اور امویوں کی جنگیں ہوئی، قرآن پہ اثر کوئی نہیں پڑا۔
عثمانیوں پہ کون کون سے ظلم نہیں ڈھائے گئے، قرآن پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ مسلمان دنیا میں مغلوب ہیں، اس وقت مغلوب ہیں۔ مستشرقین قرآن میں غلطیاں نکالنے والے، وہ باوجود ساری کوشش اور کاوش کے قرآن کے ایک لفظ کو بدل نہیں سکے۔ اور قرآن کا چیلنج تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا کہ اگر تم میں طاقت ہے تو اس جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ۔ چیلنج ہے، رہے گا اور تھا۔ اگر دنیا میں کسی کے پاس طاقت ہے تو اس جیسی ایک آیت بنا کر لائے، اور قیامت تک کوئی یہ کر نہیں سکے گا۔ اور یہ ختم نبوت کی دلیل ہے قرآن مجید، کیونکہ نبی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب دنیا سے ہدایت اٹھ جائے، اور جب ہدایت کا دروازہ کھلا رہے، ہدایت موجود رہے، تو نبی کی تو ضرورت نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات کہ ایک نبی دنیا میں آتے، ان کی شریعت نامکمل رہتی اور اللہ کی ذات اس نبی کو اٹھا لیتے، وہ دنیا سے چلے جاتے، تو اللہ دوسرے نبی کو بھیجتا، اس کی شریعت کو آگے بڑھاتا۔ اور کسی نبی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا، تیری شریعت کو کامل بنا دیا۔ یہ اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ الیوم، آگے کیا ہے، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے میرے حبیب، میں نے دین کی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے۔ نئے دین کی ضرورت نہیں، نئی دعوت کی ضرورت نہیں، نئے قرآن کی ضرورت نہیں، تو نئے نبی کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ محمدی صاحب بڑے خوبصورت الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ غلام احمد نبی تھا یا نہیں، یہ موضوع ختم ہو گیا کہ مرزا غلام احمد نبی ہے یا نہیں، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب تو ہم نے طے کرنا ہے یہ کہ غلام احمد قادیانی کا دجالوں میں کون سا نمبر ہے۔ کیا خیال ہے؟ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ غلام احمد قادیانی کا دجالوں میں کون سا نمبر ہے۔ اور میں اتنا صاحب علم نہیں ہوں، اپنی خاکساری اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد بڑے مدعیان نبوت آئے، لیکن یہ سب سے بڑا دجال ہے۔ مسیلمہ کذاب کا ذکر سنتے ہیں، اس کے پاس جنگ یمامہ میں 40,000 مردان جنگی تھے لڑنے والے، اور 10,000 اور ہوں گے، 20,000 ہوں گے، 30,000 ہوں گے، 40,000 ان کی عورتیں بچے ڈال کر ہوں گے۔ لیکن اس وقت دنیا میں مرزائی کتنے ہیں پتہ آپ کو؟ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مرزائی نہیں ہے، اور پھر شہروں میں نہیں، دیہاتوں میں بھی ہیں۔ اللہ کی مشیت کہ یہ اتنی بڑی گمراہی دیہاتوں تک کیسے چلی گئی، اور بڑے بڑے ذمہ دار اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ راستہ بھول گئے۔ اور اس وقت ایک تبلیغی جماعت کا ساتھی یہ بتا رہا تھا کہ ہم افریقہ میں گئے، اور افریقہ کے جنگلوں میں گئے، اور ہم جنگل سے گزر رہے تھے تو ہمارے آگے چند گاڑیاں تھیں، ہم نے دیکھا کہ وہ عیسائی مشنری تھی، عیسائی لوگ ہماری طرح جماعتیں لے کے وہ بھی نکلے ہوئے تھے، اور وہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلا رہے تھے۔ ہم تھوڑا سا آگے گئے تو اور جماعتیں، اور وہ مرزائیوں کی جماعتیں تھیں۔
جو افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اپنی ملت، اپنے مسلک، اپنے مذہب کی بات پہنچانے کے لیے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے پیچھے سرمایہ یہود و ہنود کا ہے، پیسے، انگریز صہیونی طاقتیں مرزائیوں کے پیچھے پیسے لگا رہے ہیں تاکہ ملت اسلامیہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جا سکے، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور مولانا ایوب صاحب رات کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو تیار کریں اور انہیں بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے، کہ جس طرح مرزائی قادیانی اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور ربوے میں جو ان کے مدارس ہیں اور جو ان کے ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، جو ان کے ہاسپٹل ہیں، وہاں مفت علاج ہوتا ہے، وہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ پیسے دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے یہی بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ کہیں کہ قادیانی تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے، اس سے بچیں اور اپنی نسل کو بتائیں۔ رات بھی ہمارا پروگرام تھا اور جناح ہال میں تھا، تمام مکاتب فکر کا تھا، لیکن حاضری دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اتنی ہوگی، کیوں محمد صاحب اتنے یہ لوگ، 2-4 کا ہیر پھیر ہوگا، اور یہ کتنی مایوسی کی بات ہے کہ موضوع اتنا بڑا ختم نبوت کا، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے اتنی قربانیاں دیں، اتنی قربانیاں دی کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ رات بھی میں نے سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر کیا تھا، جو تحریک ختم نبوت کے پہلے مجاہد ہیں، کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جب وہ جہاد کے لیے نکلے اور اپنے کمانڈروں کو بھیجا تو 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور ان میں 700 صحابہ حافظ تھے، اور صحابی پھر حافظ پھر عالم۔ آپ دیکھیں وہ کتنے قیمتی لوگ ہوں گے، اور اتنے قیمتی انسانوں کا لہو ختم نبوت کے موضوع پر بہایا گیا۔ جس طرح اللہ نے توحید پر اپنے نبیوں کا لہو بہایا ہے نا، توحید پر اللہ کو اپنی توحید نبیوں سے بھی پیاری ہے۔ انبیاء قتل کیے گئے، ان کا لہو بہایا گیا، ان کے دانت توڑے گئے۔ توحید پر اللہ نے اپنے نبیوں کا لہو بہایا، اور ختم نبوت پر اللہ نے نبی کے صحابہ کا لہو بہایا۔ 1200 صحابہ، اور جن میں 70 صحابہ بدری تھے، 70 صحابہ بدری اور 700 حفاظ، اور باقی بھی تو صحابہ تھے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس پر اتنی قربانیاں اور اتنا لہو بہایا گیا۔ آپ دیکھیں مکی مدنی زندگی جہاد کی زندگی ہے، قتال کی زندگی ہے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی حدیبیہ میں، کبھی خیبر میں، کبھی فتح مکہ میں، کبھی موتا میں، کبھی تبوک میں۔ تبوک میں تو خیر جنگ نہیں ہوئی، ان ساری جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں بس۔ کتنے؟ 259، ایک کم 60۔ اور اسلام کہاں تک پھیلا؟ 259 صحابہ کی شہادت ہوئی، اور عرب کے اندر اسلام کی طاقت جیسی کوئی طاقت باقی نہ رہی، اور یہاں 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس لیے ختم نبوت پر اتنا لہو بہایا گیا، اتنی قربانیاں دی گئیں، اور اتنی گردنیں کٹی اور پھانسیوں پہ لوگ چڑھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے
کہ ہم اس عنوان کو، اس جلسے کو سننے کے لیے بھی زحمت نہیں کرتے. میں تو داد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اتنی گرمی میں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری بات کو سن رہے ہیں، اور یہ آپ کا اثار ہے. تو خیر، میں مختصر وقت میں 10-15 منٹ میں رات بیان کیا تھا میں نے فتنہ قادیانیت اور علماء بر صغیر کی خدمات. اب میں مختصر وقت میں ذکر کروں گا فتنہ قادیانیت اور علماء اہل حدیث کا کردار، علماء اہل حدیث کی خدمات. یہ 19ویں صدی ہے، یہ 19ویں صدی کا فتنہ ہے نا، کیوں میاں صاحب؟ 19ویں صدی کا فتنہ پھر آگے چلا 20ویں صدی میں. جب مرزا پیدا ہوا تو یہ 19ویں صدی چل رہی تھی. 1840 میں پیدا ہوا اور یہ 1908 میں مرا. 2 سال کم 68 سال کی اس کی عمر تھی. 68 سال، 2 کم 70، اتنی عمر تھی. اور دیکھیں اس کے فساد کتنے تھے، کتنے فساد ڈال کے گیا. عمر کتنی ہے؟ 2 کم 70. اور 1990 کے آگے پیچھے یہ نبی بن چکا تھا، یہ نبی بن چکا تھا. اور اس نے 1980 کے بعد 90 سے پہلے اس نے کہا مجھ پہ الہام ہوتا ہے، اور اس نے روزنامہ بدر شائع کیا، جاری کیا، اور اس میں اس نے تحریر لکھی کہ مجھ پہ الہام ہوتا ہے. اور یہ بات حافظ عبد المنان وزیر آبادی، جو ایک نبین عالم دین تھے، محدث پنجاب، وزیر آباد میں ان کی مسجد ہے بہت بڑی. یہ اہل حدیث عالم تھے اور بہت بڑے محدث تھے، نبینا تھے. حافظ عبد المنان رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس مولانا ثناء اللہ عمر سری آئے. میں ان کا ذکر کروں گا، ان کا ایک زمانہ ہے. مولانا ثناء اللہ عمر سری خود فرماتے ہیں کہ مجھے مولانا عبد المنان وزیر آبادی کہنے لگے، مولانا میں نے یہ بدر اس کا روزنامہ پڑھا ہے، غلام احمد قادیانی کا، اس میں لکھتا ہے مجھ پہ الہام ہوتا ہے. اے ثناء اللہ، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ شخص کبھی نہ کبھی نبوت کا دعویٰ بھی ضرور کرے گا. ایسی فراست تھی، ایسی بصیرت تھی. حافظ عبد المنان رحمہ اللہ نے یہ پیشین گوئی 5-6 سال پہلے کر دی، اور پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور نبوت کا دعویٰ تدریجاً کیا اس نے، آہستہ آہستہ. سب سے پہلے اس نے کہا میں مثل مسیح ہوں، میں مسیح کی طرح مجھ میں کمالات ہیں، میرے اوصاف حضرت عیسیٰ جیسے. پھر کہنے لگا میں عیسیٰ بن مریم ہوں، جس عیسیٰ بن مریم کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے دمشق کی جامع مسجد میں، اور اس کا سفید منارہ ہوگا، اس کا سفید منارہ ہوگا. تو غلام احمد قادیانی سے کسی نے کہا کہ بھائی حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ وہ سفید منارے پہ اتریں گے. تو کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم سفید منارہ بنا لیتے ہیں. قادیان میں اس نے پھر سفید منارہ بنایا لمبا. کہنے لگا یہ لو حدیث کا مطلب پورا ہو گیا. یعنی اندازہ کریں کہ اس شخص نے قرآن و سنت کا کتنا مذاق اڑایا، اور اس نے محمد کریم کا کتنا مذاق اڑایا.
اس کا ایک مرید حواری جس کا نام اکمل ہے، اکمل، اس نے 4 مصرے کہے، 2 شعر. ذرا شعر سنیں اور اس خبیث کی نفرت سنیں. اس کی نفرت کتنی تھی اس کے اندر، اسلام کی، مسلمانوں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہتا ہے وہ شاعر، اس کا شاعر اکمل، اتر آئے ہیں محمد ہم میں، اتر آئے ہیں محمد ہم میں، پہلے سے بڑھ کر ہے اب شان ان کی. محمد اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے شان ہے بڑھ کر ان کی. جو دیکھنا چاہے محمد کو، جو دیکھنا چاہے محمد کو، غلام احمد کو دیکھ لے قادیاں میں آ کر. استغفر اللہ. جو دیکھنا چاہے محمد کو وہ غلام احمد کو دیکھ لے قادیاں میں آ کر. اب اس سے بڑی گستاخی کون سی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ محمد کریم سے بڑھ کر شان لے کر غلام احمد آیا. اور اس کی نفرت کا عالم یہ ہے، یہ بھی اس بدر روزنامہ 1906 میں کا جو روزنامہ 24 اکتوبر کا، اس میں یہ 4 مصرے چھپے، خود اس نے چھاپے، اور ان 4 مصروں کو فریم کر کے اس نے اپنے کمرے کے اندر لٹکا دیا کہ میں محمد سے بڑھ کے شان پا کے آیا ہوں. اور میں تو سوچتا ہوں کہ یہ اگلے دن سلمان رشدی کو قتل کیا ایک مسلمان جانباز نے، اس نے حضور کی گستاخی کی. اور غازی علم دین شہید نے ایک ہندو کو مارا. پتہ نہیں اس کی قسمت کتنی اچھی تھی کہ یہ قتل کیوں نہیں ہوا. یہ قتل ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ اس نے تو جگہ 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 پر حضور کی توہین کی ہے. اور ان 2 صدیوں کا سب سے بڑا گستاخ رسول یہ غلام احمد قادیانی تھا، جس نے نبوت کے محل میں رخنہ سازی کی اور نبوت کے محل کو گرانے کی کوشش کی. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے توہین کی ہے. یہ قابل قتل تھا، پتہ نہیں قتل کیوں نہیں ہوا، بچتا رہا. اللہ کی مشیت ہے یہ بھی، چونکہ گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جو گمراہ ہو جائے وہ کتنا بڑا بدبخت ہے، اور جو قادیانی مرزائی بن جائے کتنی بڑی بدبختی ہے اس کی. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے جب بھی مانگو بخت مانگو، اللہ سے جب بھی مانگو بخت مانگو. یا اللہ ہمارے بخت اچھے کر دے، ہمارے نصیب اچھے کر دے. اور یہ بخت کی بات ہے، اور بخت نصیب میرے اللہ کے ہاتھ میں. اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اچھا، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، نبوت کا دعویٰ کیا اس نے، تو سب سے پہلے اس کے مقابلے کے لیے علمی اسلحہ سے لیس ہو کر جو اس کے مقابلے میں آئے ہیں ان کا نام ہے مولانا محمد حسین بٹالوی، جن کا ذکر میاں صاحب کر رہے تھے. چونکہ بٹالہ اس کی تحصیل تھی، قادیان کی تحصیل بٹالہ اور ضلع گرداسپور تھا، جیسے گجرانوالہ ہمارا ضلع تھا. تحصیل حافظ آباد ہماری تحصیل تھی، اور ونی کے تارڑ سمجھ لے وہ قادیان تھا. اور نظر آتا ہے کہ ونی کے تارڑ جتنا گاؤں قادیان ہوگا. ضلع گرداسپور، تحصیل بٹالہ، اور اس کے پاس ایک بڑا قصبہ قادیان تھا. اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ بٹالہ کے رہنے والے تھے، یعنی حافظ آباد کے رہنے والے جیسے ہو، اور قادیان ونی کے ہو. تو یہ اس زمانے میں
ادھر چینیا والی مسجد میں خطیب تھے جہاں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھاتے رہے، اور بٹالہ میں ان کا مدرسہ تھا، اور یہ بڑے علمی شخصیت تھی، اور انہیں ایک وقت میں خطابت اور تحریر پر مکمل دسترس تھی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے انہوں نے اس کا مواخذہ کیا اور اس کے عقائد کو جمع کیا، اس کا ایک مرکب بنایا، اس کو جمع کر کے اس کے باطل عقائد کو جمع کیا۔ اس وقت یہ انفارمیشن کے اتنے وسائل نہیں تھے، ٹیلی فون بھی نہیں تھا، یہ موبائل بھی نہیں تھا، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اور اخبارات میں، ہفتہ روزوں میں، روز ناموں میں یہ باتیں نکلتی تھی۔ وہ کئی دن تک ٹرین میں جاتے اور خبریں بڑی دور سے ایک دوسرے تک پہنچتی تھی۔ اور سید نذیر حسین دہلوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، علماء تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ جو بر صغیر میں عقیدہ سلفی کی سب سے بڑی علامت اور نشانی تھی، اہل حدیث عقیدہ کی سب سے بڑی نشانی اور علامت اور مرکز سید نذیر حسین دہلوی تھے، اور مولانا محمد حسین بٹالوی یہ سید نذیر حسین کے بڑے لائق اور فائق طالب علم تھے۔ اور یاد رہے کہ سید نذیر حسین دہلوی شاہ ولی اللہ کی مسند پر فائز تھے۔ شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے بیٹے، پھر پوتے، ان کی نسل چلی آ رہی تھی۔ ولی اللہ ہی، یہ مسند ولی اللہ ہی کہلاتا تھا، اور شاہ ولی اللہ کی اولاد کے بغیر پہلے شخص سید نذیر حسین دہلوی ہیں جو اس مسند پہ فائز ہوئے۔ اور مولانا محمد حسین بٹالوی ان عقائد کو جمع کر کے سید نذیر حسین دہلوی کے پاس دہلی میں پہنچے اور انہیں بتایا کہ یا حضرت یہ پڑھیں، ان عقائد کا حامل قادیان میرے ایک گاؤں میں شخص پیدا ہوا ہے۔ جانتے تو تھے لیکن اتنی تفصیل سے سید نذیر حسین اس کے عقائد کو نہیں جانتے تھے۔ جب انہوں نے اس کے عقائد پڑھے، فرمانے لگے یہ تو کافر ہے۔ پہلا فتویٰ جو قادیانیوں کے خلاف کفر کا ہے وہ ہندوستان کے اندر اہل حدیث عالم نے جاری کیا تھا، اور باقی انور شاہ کشمیری نے بھی ان کی تقلید کی، پیر جماعت علی شاہ نے بھی ان کی تقلید کی، سید ابو العالی مودودی نے بھی ان کی تقلید کی، اور بر صغیر بالخصوص پاکستان کے علماء جن کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے تھا یا اہل تشیع سے تھا یا دیوبندی سے تھا، سب علماء نے جو کفر کے فتوے دیے وہ سید نذیر حسین دہلوی کی تحقیق پر دیے۔ اور یہ فخر، یہ افتخار اہل حدیث کے حصے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے مردے کو اور قادیانیوں کو کافر قرار اہل حدیثوں نے دیا۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، مجھے یاد ہے سبزارہ تھا۔ اور سید نذیر حسین کے دہلوی کے شاگرد پورے بر صغیر میں پھیلے ہوئے تھے۔ مولانا بشیر احمد سہسوانی کا بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے بڑا کام کیا مردے کے خلاف اور قادیانیت کے خلاف۔ اور ان کے بعد مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے قادیانیت کے خلاف بڑا کام کیا، کتابیں لکھی اور خطابات کیے، امرتسر میں پہنچے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے پاس، اور پھر فاتح قادیانیت محمدی صاحب نے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کا ذکر کیا ہے۔ ابو الوفا ان کی کنیت تھی۔ ابو الوفا
مولانا ثناء اللہ امر سری کا لقب ہے فاتح قادیانیت، اور یہ بر صغیر میں کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کا یہ لقب نہیں تھا فاتح قادیانیت. یہ شرف بھی مولانا ثناء اللہ امر سری کو حاصل ہے. اور ان کی خدمات، کیونکہ عمر میں مولانا ثناء اللہ امر سری مرزا غلام احمد سے بہت چھوٹے تھے. 1890 میں کتنی عمر بنتی ہے مرزے کی جی؟ کیوں جی؟ 50 سال جب مرزے کی عمر تھی تو مولانا ثناء اللہ صاحب کی عمر اس وقت 20 سال تھی، اور یہ مدرسے سے فارغ ہو کر آئے. اور 20 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو ابھی بچے شمار ہوتے ہیں نا. مولانا ثناء اللہ امر سری کو اللہ نے اتنا ذہن دیا تھا اور اتنی قادر الکلامی دی تھی اور کلام پہ اتنی قدرت دی تھی کہ 25 سال کی عمر میں انہوں نے مناظرے کا آغاز کیا غیر مسلموں کے خلاف. اور پھر جب قادیانیوں کے خلاف علماء بر صغیر نے مناظرے شروع کیے تو ایک بہت بڑا مناظرہ رامپور میں ہوا، جس میں دیوبندی علماء بھی تھے، بریلوی علماء بھی تھے اور شیعہ علماء بھی تھے، اور بڑے جید علماء تھے اور بڑے مفکر، مناظر اور محدث قسم کے علماء تھے. لیکن یہ شرف مولانا ثناء اللہ امر سری کے حصے میں آیا کہ تمام مکاتب فکر نے مناظرے کے لیے مولانا ثناء اللہ کا انتخاب کیا. اور مولانا ثناء اللہ امر سری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 ہی باتوں میں اپنے مخالف کو چت کر دیا. اور پھر مولانا نے ایک تحریر لکھی اپنے روزنامہ میں، ہفت روزہ میں، مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف. جب اس نے پڑھا تو پڑھ کر کہنے لگا اس ثناء اللہ امر سری نے مجھے بہت ستایا ہے، اس نے بہت ستایا ہے. پھر اس نے یہ بات کہی تھی جو مولانا نے کہی ہے کہ میں بد دعا کرتا ہوں کہ اگر میں سچا ہوں تو میری عمر میں ثناء اللہ مر جائے، اگر ثناء اللہ سچا ہے تو میں اس کی عمر میں مر جاؤں زندگی میں. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 1908 میں مرزا مرا اور 1948 میں مولانا ثناء اللہ امر سری رحمۃ اللہ علیہ سرگودا میں فوت ہوئے 40 سال بعد. اور پھر مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ واحد عالم دین ہیں جو اپنی کتابیں لے کر، اپنے احباب کو لے کر، اپنے طالب علموں کو لے کر قادیان پہنچے اور قادیان میں کئی دن تک رہے اور تحریر میں لکھا غلام احمد قادیانی کو، میں آ گیا ہوں تیرے گاؤں، ذرا نکل کر تو دیکھا، میدان میں تو آ، مناظرہ کرنا ہے تو مناظرہ کر لے، مبالغہ کرنا ہے تو مبالغہ کر لے. خدا کی قسم نہ مناظرے کے لیے نکلا نہ مبالغے کے لیے نکلا. کہاں امرتسر اور کہاں گرداسپور. اگر وہ اتنا ہی سچا نبی تھا، حضور نے مسیلمہ سے ملاقات نہیں کی؟ مسیلمہ کذاب سے حضور نے ملاقات کی ہے، اور یہ بھی ملاقات کرتا مولانا ثناء اللہ امر سری سے، ملاقات نہیں کی. اور انہوں نے کہا تھا ادھر آ دل بر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو صحیح. پھر پوری زندگی مولانا ثناء اللہ امر سری نے قادیانیت کے لیے وقف کر دی اور فاتح قادیانیت کہلائے. کوئی دیوبندی اپنی تاریخ لکھے، دیوبند کی تاریخ لکھے، علماء دیوبند کی تاریخ لکھے، جب تک اپنی تاریخ میں مولانا ثناء اللہ امر سری کا نام نہ لائے
اس کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ جب قادیانیت کی تاریخ لکھی جائے گی یا لکھی جائے، کوئی بھی مکتبہ فکر لکھے، جب تک مولانا ثناء اللہ امرسری کا نام نہیں لکھے گا اس کی کتاب مکمل نہیں ہوگی۔ اور وہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ کا کردار، اور ان کے بعد مولانا ثناء اللہ امرسری کے بعد پھر یہ سید داؤد غدنوی رحمت اللہ علیہ نے بیڑا اٹھایا، اور مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیڑا اٹھایا، اور اس کے بعد خطیب ملت، یہ ہے خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر نے اٹھایا۔ اور 1974 کی تحریک ختم نبوت میں یا احسان الہی ظہیر ہوتے تھے یا شورش کشمیری ہوتا تھا، اور ان کا دور خطابت اور ان کی للکار ایسی للکار ہوتی تھی کہ بڑے بڑے علماء احسان الہی ظہیر کے دور خطابت کو سننے کے لیے بیٹھے رہتے تھے، اور اللہ کی قسم وہ جمعیت اہل حدیث کے لیے بہت بڑا تحفہ تھے۔ عمر نے وفا نہیں کی، وقت نے وفا نہیں کی، اور جو جان انہوں نے جماعت اہل حدیث کے اندر پیدا کی، وہ وہی ایک زمانہ تھا سید نذیر حسین دہلوی کا۔ ایک عرصے تک خاموشی رہی، اور علامہ احسان الہی ظہیر نے ایک نئی جماعت کو نئی زندگی عطا کی۔ اور 1974 میں مرزائیت کے خلاف جو ان کے خطابات ہوتے تھے، خیبر سے لے کر کراچی تک انہیں سننے کے لیے دنیا بے قرار ہوتی تھی، انہیں سننے کے لیے بے قرار ہوتی تھی، اور ان جیسے لوگوں کی کوشش و کاوش سے 1974 میں یہ قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا، قومی اسمبلی میں، قانون ساز اسمبلی میں یہ بل پیش ہوا کہ مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ کل میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ مرزا ناصر کو بلایا گیا، اس وقت یہ ان کا خلیفہ تھا، پہلا خلیفہ حکیم نور الدین، دوسرا بشیر الدین، اور تیسرا مرزا ناصر تھا۔ اس کو بلایا ذوالفقار علی بھٹو نے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلایا، وہ اپنے حواریوں کو لے کے آیا، اور دوسری طرف مولانا ہزاروی، یہ بریلوی عالم دین تھے اور قومی اسمبلی کے ممبر تھے، اور مولانا مفتی محمود، مولانا فضل الرحمان کے باپ، یہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ سن 71 میں بھٹو کا سیلاب تھا، اور اس سیلاب کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ چند علماء جیتے، جن میں مولانا سمیع الحق کے والد محترم مولانا عبدالحق تھے، اٹک والے، مفتی محمود اور مولانا ہزاروی، یہ چند علماء جیت کر قومی اسمبلی میں گئے، ورنہ بھٹو نے تو ہر چیز بہا کے لے گیا تھا۔ آپ کو تو پتا ہے، اور ہمیں تو 71 کی ہوش بھی نہیں۔ یہ بزرگ جانتے ہیں کہ سن 71 میں پیپل پارٹی کے سیلاب کے آگے کوئی چیز نہیں رک سکی۔ حافظ آباد میں فدا شاہ جیسے انہوں نے بڑے بڑے برج گرا دیے، حالانکہ پیپل پارٹی یہ بائیں بازو کی جماعت تھی، لیفٹسٹ تھے، اور میں نے کبھی پیپل پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، کیونکہ ہم رائٹسٹ ہیں، دائیں بازو کے لوگ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں آگے جا کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، کہ قومی اسمبلی میں جب یہ ایجنڈا رکھا گیا، بل پیش کیا گیا، تو مولانا ہزاروی صاحب نے بہت لمبی تقریر کی،
اور ان کے پیچھے مواد مہیا کرنے والے سید ابو العلا مودودی تھے، جنہوں نے منٹس لکھے اس پر، اور عدالت میں بھی انہوں نے وکالت کی، اور اسمبلی میں انہوں نے اپنی بات کی. اور پتہ ہے یہ قادیانی مکار تو بڑے ہیں، قادیانی مکار تو بڑے ہیں. ایک قادیانی مجھے ملا اور کہنے لگا ابراہیم بزرگ تھا، 70-80 سال اس کی عمر تھی، وہ مر گیا. ابراہیم یار تو تے بڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہے، سمجھدار بندہ ہے، دین نو سمجھنا ہے، تے گل سن آخرت چ قبر بڑی سخت ہے، دوزخ بڑی سخت ہے، مطالعہ کر اے لٹریچر دا تاکہ سیدھی راہ تے آ جائیں کہ اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے. جہنم دا عذاب بڑا سختی. نہ رون لگ پیا. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی مکاری ہے اس کی. محمدی صاحب تمہیں پتا لگ گیا ماسٹر فروز مینوں انہیں مسجد تو اندر ڈاک کے کہنا رون لگ پیا. کیسا مکر ہے. میں چپ میں نے کچھ نہیں کہا، میں اٹھ کے چلا گیا. بڑے مکار ہیں ان کے مربی، جو گلیوں بازاروں میں سادہ لو مسلمانوں کو جھانسے دے کر پھسلا اور بہکا رہے ہیں. ان کی راہ روکنی چاہیے. ان کی تبلیغ پر پابندی ہے قانونی طور پر قربانی دینے پہ پابندی، شعار اسلام اپنانے کی پابندی. یہ کہہ لیں شعار اسلام جو ہیں وہ قادیانیوں پر قانونی طور پر ان پر پابندی ہے. وہ ادا نہیں کر سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، مکہ میں نہیں جا سکتے، مدینے میں نہیں جا سکتے، اور کوئی شعار اسلام ادا نہیں کر سکتے. ان پہ پابندی ہے. تو وہ مرزا ناصر کیا کرنے لگا؟ اٹھا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلاوت شروع کر دی. قرآن پڑھنے لگا، عربی میں حدیثیں پڑھنے لگا، اور اعوذ باللہ، بسم اللہ اور رسول پاک کے نام بڑے ادب سے لینے لگا. تو ایک MNA ممبر نیشنل اسمبلی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ان کو کافر کیسے بنائیں؟ یہ تو قرآن پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، اور ان کی داڑیاں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کے چہرے بڑے پر نور ہیں. یہ نہیں کہا اس نے. یاد رکھیں جو نبی کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اس کا چہرے کبھی پر نور نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پہ کبھی رونق نہیں ہو سکتی، اس کے چہرے پہ مایوسی ہوگی، اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کا چہرہ بدنما ہوگا، اس کا چہرہ کبھی خوبصورت نہیں ہو سکتا باوجود خوبصورت ہونے کے. کیونکہ محبت رسول اور محبت صحابہ کا ایک نور ہے جو اندر سے اٹھتا ہے اور چہروں کو روشنی بخشتا ہے. اس کا بظاہر رنگ گورا نہ بھی ہو لیکن چہرے پہ ایک قدرتی حسن ہوتا ہے. کیوں جی مولانا ہوتا کہ نہیں؟ گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ کے چہرے پہ کبھی نور نہیں ہو سکتا. اس نے یہ نہیں کہا نور ہے. تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے او بھائی MNA صاحب ہوش کے داخل لو، قرآن پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. قرآن تو مستشرقین بھی پڑھتے ہیں، اور عربی عبارتیں حدیث کی پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. یہ پگڑی اور داڑھی رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی توحید کو مانے اور محمد کریم کی ختم نبوت کو مانے. اور یہ جملہ ذوالفقار علی بھٹو نے سنا
تو اس نے اس ایجنڈے پہ سائن کر دیے کہ یہ مرزائی کافر ہے اور اقلیت میں قرار دیتا ہوں۔ میں نے جملہ عرض کیا تھا، ہم ہمیشہ سے دائیں بازو کے خیر خواہ ہیں، بائیں بازو کے نہیں، سیکولر جماعتوں کے نہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کے اس دور میں پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، باوجود ہزاروں اختلافات کے یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے۔ اور ایسا کام کر گیا اور مرزائیت کے تابوت میں ایسا کیٹ ٹھونک گیا کہ آج مرزائی قربانی نہیں کر سکتے، آج مرزائی مسجد نہیں بنا سکتے، آج مرزائی ہماری طرح جلسے نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ بھٹو باندھے نہ باندھتا تو آج مرزائی جتنے طاقتور ہیں دیہاتوں میں چلے جائیں، یہ باقا بٹیا میں بھٹی ذمہ دار مرزائی ہیں، مانگڑ میں چلے جائیں، مانگڑ جاٹ قوم مرزائی ہے، پیر کوٹ میں چلے جائیں، آپ چکچٹا میں چلے جائیں، آپ ڈارا والی میں چلے جائیں، بڑے بڑے ذمہ دار مرزائی ہیں، اور وہ اپنے کمزور قوموں کو مرزائی بنا لیتے اگر مسلمانوں کا زور نہ ہوتا، اگر یہ اقلیت قرار نہ دیے ہوتے تو یہ بڑے بڑے مرزائی بے لگام ہو جاتے اور ان چودھریوں کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہوتا۔ اور الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ کسی جگہ پر بھی مرزائی کو خرابی کرے تو تمام مکاتب فکر کے علماء فکر مند ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تھانوں میں جانا پڑے تھانوں میں جاتے ہیں، کچہری میں جانا پڑے کچہریوں میں جاتے ہیں، اور اگر جیلوں میں بھی جانا پڑے تو جیلوں میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مرزائیت کے خلاف جہاں تمام جماعتوں کا کردار موجود ہے، اللہ کی قسم اہل حدیث علماء کا کردار سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ دیوبندی 7 ستمبر کو بڑا اہتمام کرتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ 7 ستمبر کے حوالے سے ان سارے گاؤں میں 2 سال سے جاتا ہوں اور وہ پروگرام کراتے ہیں۔ میں اپنے امیر جماعت مولانا عطا اللہ محمدی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بطور امیر کے ایجنڈا لائیں اور شہر کے جوانوں کو، اہل حدیث یوتھ فورس کو جمع کریں، اور ہم فقیر بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے دامے دل میں قدمے سخنے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آئندہ سال اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے، ہمارے ممبروں سے، ہمارے گنبدوں سے، ہمارے میناروں سے اور ہمارے محرابوں سے 7 ستمبر کو ختم نبوت کی آواز نکلے۔ جس طرح توحید کی آواز ہمارے ممبروں سے جدا اٹھتی ہے، توحید کی آواز ہمارے ممبروں سے جدا اٹھتی ہے جو کسی ممبر سے نہیں اٹھتی، اسی طرح ختم نبوت کی آواز بھی منفرد اہل حدیث کے سٹیج سے اٹھے جو کسی اور مکتبہ فکر کے سٹیج سے نہ اٹھ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنے کرم سے ہر گمراہی سے بچائے اور ہمیں ہدایت کی راہوں پہ چلائے، ہماری نسلوں کو اور ہماری نسلوں کی نسلوں کو اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کا غم درد دکھ دور فرما۔ یا اللہ ہم پہ اپنا رحم اور کرم فرما۔ یا اللہ ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ تو قوی ہے، ہم کمزور ہیں۔ یا اللہ تو غنی، ہم فقیر ہیں۔ یا اللہ ہم پہ رحمت کے دروازے کھول دے۔
یا اللہ ہمارے بھائی بلوچستان اور سندھ اور خیبر پختونخوا میں جو پانیوں کی زد میں ہیں، سیلابوں کی زد میں ہیں، جو گھروں سے بے گھر ہو گئے، یا اللہ ان پہ اپنا فضل اور رحم اور کرم فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے، قبروں میں اتر گئے، جنازے جن کے اٹھ گئے، الہی ان کی قبروں کو روشن فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو بالخصوص معاف فرما، ہمارے دوستوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ کو معاف فرما جن کی بدولت آج ہم ان جگہوں پہ کھڑے ہیں۔ یا اللہ کروٹ کروٹ ہمارے اساتذہ کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری اولادوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا کر یا اللہ اخلاص پیدا فرما۔ یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔